امام زمانہ بلند تر سلامات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے ظفر عباس ابن سید حسن، مہتاب فاطمہ بنت صفدر علی، اکبر علی ابن صفدر علی، فرحت زہرا بنت ریاض احمد، حاضرین کے مرحومین و مرحومات، بانی مجلس کے مرحومین و مرحومات اور کل مومن و مومنات کے لیے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن ولہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر، والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی التہامی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ درود پڑھ دیجئے محمد و اعزائے گرامی قدر، ایام فاطمیہ کی آج اس سلسلے کی چوتھی گفتگو ہے، اور ہم نے مسلسل آپ کی خدمت بیان کرنے کی کوشش کی کہ سید کائنات کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ بضعۃ الرسول بھی ہے بلکہ نفس رسول بھی ہے، یہ عین رسول ہے۔ کئی مرتبہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا کہ تم نے کیا سمجھا ہے فاطمہ کو، فاطمہ کا بیان ایسا ہی ہے کہ جیسے میرا بیان ہے، فاطمہ کا کلام ایسے ہی ہے کہ جیسے میرا کلام ہے۔ اس لیے جو نہیں جانتا ہے حدیث رسول، اسے چاہیے کہ وہ فاطمہ کے در پر آئے، فاطمہ کو کسی حدیث رسول کے بارے میں نہ بتائے کہ یہ آپ کے بابا کا کلام ہے۔ اور حتیٰ امام فخر الدین رازی نے ایک آیت کی تفسیر میں جہاں پر میراث کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس کی تفسیر میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس روایت کو کیسے لوگوں نے قبول کر لیا، کہ کسی نے کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا لا نورثو، ہم وارث نہیں بناتے، ما ترکناہ صدقہ، جو چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ کہتے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ میراث کا مسئلہ پیغمبر نے فلاں آدمی کو کیوں بتایا۔ توجہ رکھیے گا، دیکھیں ہمیں بھی حکم یہ ہے جب ہم ممبر پر آئیں تو اس طرح سے گفتگو کریں کہ عوام الناس سمجھ سکیں، کیونکہ حکم یہ ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ویسے بات کرو جیسے ان کی عقل ہے۔ تو عقل کے مطابق گفتگو کرنے کا ہم جیسے ادنا سے مبلغ کو بھی حکم ہے کہ تبلیغ کرو تو لوگوں کی عقل کے اعتبار سے کرو، لوگوں کی ضرورت کے حساب سے کرو۔ تو جو مبلغ اعظم ہے
کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے شرعی کو کہ جو کسی اور سے ریلیٹڈ ہو وہ ان کو بتانے کے بجائے کسی اور کو بتائے؟ اگر واقعی نہیں حکم شریعت تھا اور رسول اکرم نے حکم شریعت بیان کیا تھا تو رسول تو سب سے بہترین تبلیغ کرنا جانتے تھے، اس لیے ان کو معلوم تھا کہ کس کو یہ حکم شریعت بتانا ہے اور کس کو میراث کے مسائل پیش آ سکتے ہیں، لہٰذا انہی کو بیان کرنا چاہیے تھا۔ اور اس نقطے کو امام فخر الدین رازی نے اپنے تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ ان المحتاج الی معرفت هذه المسئلہ، اس مسئلے کی طرف محتاج اگر کوئی ہے اور کسی کو ضرورت ہے کہ یہ مسئلہ سیکھے میراث کا، کہ پیغمبر فرما کے گئے کہ میں جو میراث میں چھوڑ کر جاؤں گا وہ سب کا سب صدقہ ہوگا، میری میراث کسی کو نہیں ملے گی، اگر یہ مسئلہ بتانا چاہیے تھا تو کس کو بتانا چاہیے تھا؟ ما کانوا الا فاطمۃ وعلی والعباس۔ اگر پیغمبر کو یہ حکم شریعت بتانا تھا تو یا اپنی لاڈلی بیٹی شہزادی کو بتاتے کہ ان کو میراث ملنے والی تھی تو فرماتے بیٹی یہ میراث تمہیں نہیں ملے گی، یہ صدقہ ہے، اس لیے تو میراث کا تقاضا نہیں کرنا۔ یا اگر مسئلہ بتانا تھا بیٹی کو نہیں بتا سکے تو ٹھیک ہے ان کے شوہر کو بتا دیتے، داماد کو بتا دیتے کہ اے علی تم چونکہ مردانہ کام کرو گے، باہر کے کام انجام دو گے، اس لیے جتنی باہر کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، جتنا بھی مال و املاک ہے اس کو تم چھیننا نہیں، کیونکہ میری جتنی میراث ہے وہ تو صدقے میں ہو جائے گی تقسیم۔ نہ فاطمہ کو بتایا، نہ علی کو بتایا، نہ اپنے چچا عباس کو بتایا۔ کیوں چچا عباس؟ کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ کوئی اتفاق پیش آ جائے، پیغمبر نے دیکھا کہ ویسے تو میری صاحبزادی زندہ ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ میری حیات کے اندر ہی شہزادی انتقال کر جائیں، شہزادی کا اگر انتقال ہو جائے گا جو قریبی ترین رشتہ دار ہیں وہ کوئی بھی موجود نہیں ہوگا تو پھر میراث ملے گی چچا کو بھی، اس لیے چچا بھی شریک ہو سکتا ہے۔ تو جو میراث کے اندر حصہ پا سکتے تھے ان کو تو بتانا چاہیے تھا، لیکن اس کو بتانے کا کوئی تک سمجھ میں نہیں آتا کہ جس کو میراث میں ویسے کچھ نہیں ملنے والا تھا، اور پیغمبر اس کو بتا کے جا رہے ہیں مسئلہ کہ جس کا میراث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہا کہ یہ پیغمبر کی تبلیغ کے خلاف ہے، پیغمبر کے انداز روش کے خلاف ہے کہ پیغمبر اس کو وہ مسئلہ بتائے کہ جس کو پیش نہیں آنے والا، اس کو بتانا چاہیے جس کو مسئلہ پیش آنے والا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو حدیث رسول کے نام سے منسوب کی گئی ہے وہ رسول کی حدیث نہیں ہے، وہ اپنے جیب کی حدیث ہے۔ اور پیغمبر اس معاملے کے اندر 100% کلیئر تھے۔ اور پھر ایک عالم دین ہے جو منقلب ہوئے، ڈاکٹر اسام العماد ان کا نام ہے، اور خود الحمدللہ ہم نے جس مدرسے سے قم میں تعلیم حاصل کی ہے اس مدرسے کے اندر بھی وہ استاد تھے، ڈاکٹر اسام العماد۔ انہوں نے پھر بعد میں بہت ساری کتابیں لکھی، عربی زبان میں کتاب موجود ہے، فارسی میں ٹرانسلیشن ہوا ہے، شاید اردو میں بھی ان کی کتابوں کا ٹرانسلیشن ہوا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا تعلق عربستان سے ہے، اور 17 سال تک انہوں نے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی اس میں یہ سکھایا جاتا تھا کہ شیعہ کافر ہے۔ انہوں نے 17 سال تک یہ باتیں سنی اور 17 سال تک دلائل جمع کیے ہیں کہ شیعہ اس وجہ سے کافر ہے، شیعہ اس وجہ سے کافر ہے، شیعہ اس وجہ سے کافر ہے، شیعہ یہ حرام کام کرتے ہیں، شیعہ یہ حرام کام کرتے ہیں، شیعہ یہ بدعت کرتے ہیں۔ 17 سال تک کہتے ہیں میں نے خود بھی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کی پھر تدریس بھی کی۔ کیا میں نے جب اتنے عرصے تک اس موضوع کے اوپر گفتگو کی اور بہت زیادہ میں نے کلام کیا تو پھر ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تھا اپنے لوگوں کے درمیان، اور لوگوں کے درمیان بیٹھتے بیٹھتے مجھے پتہ نہیں ایسے احساس ہوا کہ جیسے جیسا میرا مطالعہ بڑھتا جا رہا ہے ویسے ہی اہل بیت سے محبت بھی میری بڑھتے جا رہی، اور کہتے کہ میں نے خود یہ ان کے سامنے نہیں کہا کہ میں شیعہ ہو گیا ہوں، بلکہ میری گفتگو میں اتنا پنجتن پاک کا ذکر ہوتا تھا کہ خود میرے اطرافی کہنے لگے لگتا ہے تو شیعہ ہو گیا۔ اور پھر میں نے باقاعدہ ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنا شروع کی، ان مسائل کو پڑھنا شروع کیا، اور بطور خاص حضرت سیدہ کائنات کے خطبے کو پڑھا، حضرت سیدہ کائنات کے اس مسئلہ فدق کو میں نے پڑھا، اور پھر میرے لیے راہیں بہت زیادہ ہموار ہونے لگی کہ معاملہ کیا تھی وہاں پر۔ اور پھر وہ ایک مسئلے کو اور بیان کرتے ہیں کہ جو اس موضوع کے لیے
بہت زیادہ مربوط ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم کے زمانے کے واقعہ پڑھا ہے، اور یہ الحمدللہ تمام مقادیر فقہ کے اندر متفقون علیہ واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ حضور سرور کائنات کے زمانے میں ایک صحابی ایسا تھا جو بہت امیر تھا، لیکن جب اس کے موت کا وقت آیا تو اپنے مرنے سے پہلے اپنی جتنی بھی جائیداد تھی وہ سارے راہ خدا میں انفاق کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مرنے کے بعد جو چیز راہ خدا میں انفاق کی جائے گی اس کا فائدہ مرنے والے کو نہیں ہوگا، سوائے یہ کہ اس کی نیت سے کی جائے۔ لیکن اگر انسان خود اپنی زندگی میں دے کر چلا جاتا ہے تو اس کا ثواب بہت گنا زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے بالکل وقت آخر جاتے جاتے اس نے کہا یہ میرا مال فلاں کے لیے ہے، وہ مال فلاں سائل کے لیے ہے، وہ میرا مال فلاں غریبوں کے لیے ہے، ساری اپنی جائیداد بانٹ کر چلا گیا۔ پیغمبر جب اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، پیغمبر نے سوال کیا کہ اس کے ورثہ کہاں ہیں اور اس کی میراث تقسیم ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ اس سے بڑا اچھا کام کیا کہ مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد دوسروں میں تقسیم کر دی، کچھ بچایا ہی نہیں ورثہ کے۔ پیغمبر نے سوال کیا کہ اس کے کیا ورثہ نہیں تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ اس کے ورثہ تھے۔ تو کہا کہ یہ کتنا ظالم آدمی ہے کہ دوسروں کی تو مدد کر کے چلا گیا لیکن خود اپنی اولاد کو دوسروں پر بوجھ بنا کر چلا گیا۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ یہ اپنی زندگی سے بہت پہلے، مرنے سے بہت پہلے یہ رائے خدا میں کچھ خرچ کر جاتا اور کچھ بچا دیتا تاکہ اس کی اولاد کو میراث میں کچھ حصہ ملتا۔ اور میراث میں اگر حصہ ملتا ہے، یہ بھی ائمہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میراث میں کچھ حصہ چھوڑ کر جایا کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد بھی ورثہ تمہیں دعائیں دے۔ تو کہا کہ وہ رسول جو ایک صحابی کی بھی میراث کو اگر ورثہ تک نہیں پہنچی تو غضبناک ہو جاتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود اپنی میراث اپنے ورثہ تک نہ پہنچنے دے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اپنی میراث کے بارے میں تو زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ میرے ورثہ تک پہنچے تاکہ میرے ورثہ کے اچھی طریقے سے گزر بسر ہو سکے، جیسے کہ صحابی کی بھی ورثہ کے لیے میراث پہنچے تاکہ ان کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو کہا کہ وہ چیز جو رسول کسی صحابی کے لیے پسند نہیں کر سکتے وہ کبھی بھی اپنے لیے بھی پسند نہیں فرما سکتے، اس لیے ان کی میراث تقسیم ہونی چاہیے۔ اور ڈاکٹر اسام العماد جب تحقیق کرتے رہے اس موضوع پر تو اس نتیجے پر پہنچے کہ بالکل مذہب اہل بیت حق مذہب ہے، اور اس کے بعد وہ فوراً ہی عربستان سے ایران تشریف لائے۔ ایران آنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ اپنے تشیع کا اعلان کیا۔ جب یہ اعلان وہاں تک پہنچا تو ہمارے بھی اساتذہ کہتے تھے کہ عربستان کی گورنر نے اور ان کی حکومت نے ڈاکٹر اسام العماد کے سر کی قیمت $1 ملین رکھی تھی۔ نہ صرف پیدائشی شیعوں کو مارتے ہیں، جو بعد میں جا کر بھی شیعہ ہو جائے اس کے لیے بھی مصائب ہیں، اس کے لیے بھی مصیبتیں ہیں، اس کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اگر کوئی اس کا سر لے کر آئے تو $1 ملین کا انعام ہے۔ تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ بڑے مذاق میں کہا کرتے تھے کہ جس کو اپنا شہریہ کم محسوس ہو اس کے پاس ایک آفر آئی ہوئی ہے، اگر وہ سر بھجوائے گا تو پورا انعام اس کو حاصل ہوگا۔ تو بالکل بھی رحم نہیں۔ اگر کسی اور مکتب پر چلے گئے تو ایسے کہ جیسے مرتد ہو گئے ہیں، کافر ہو گئے ہیں، واجب القتل ہو گئے، فوراً سے قتل کر دیا جائے۔ اسی لیے بہت سارے گھرانے ایسے ہیں، اور میں یہاں پر ان افراد کو بطور خاص درخواست کروں گا کہ جو پیدائشی مکتب اہل بیت کے اوپر ہیں وہ ان افراد کی طرف نظر رکھیں جو مکتب اہل بیت کی طرف منقلب ہو رہے ہیں، آہستہ آہستہ اس طرف آ رہے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر، دعوتوں کے اندر ان کو بٹھانے کی کوشش کریں تاکہ ان کے جتنے مصائب ہیں وہ کم ہو سکے۔ اور مکتب اہل بیت کی جو سیرت رہی ہے کہ دوسروں کو پہلے دیتے تھے، اپنوں کو بعد میں دیتے تھے، اسی طریقے سے مکتب اہل بیت کا چاہنے والا بھی دوسروں کو پہلے دینے والا ہو، اپنوں کو بعد میں دینے اور یہ نقطہ اہم ترین نقطہ ہے۔ جناب سیدہ کائنات تک جو پہنچا ہے وہ پھر 14 تک پہنچا ہے۔ عجیب نقطہ ہے جناب سیدہ، ورنہ ہمیں امام حسین علیہ السلام کے مظالم بہت نظر آتے ہیں، ان کی مظلومیت سب سے زیادہ ہے، ان کا نام سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے ایسے ہیں جو حسین تک پہنچے ہیں، امام زمانہ تک نہیں پہنچے۔ لیکن اے سیدہ کائنات، آپ تک جو پہنچتا ہے تو پھر 12ویں تک بھی پہنچ جاتا ہے۔
بہت سارے علماء ہیں کہ جو اس طریقے سے منقلب ہوئے ہیں. ایک اور نام ہے عبد المنعم حسن سودانی، سوڈان سے ان کا تعلق ہے، مالکی فرقے سے ظاہر وہ تھے، اور پھر انہوں نے بھی تحقیق کی تو اس کے بعد پھر مکتبہ اہل بیت پر آئے، اور بالکل یہی کہانی وہ بھی اپنے بیان کرتے کہ میں شیعوں کا اپنا دشمن سمجھتا تھا، شیعوں کو مخالف سمجھتا تھا. پوری میں نے جو ریسرچ اور اپنا مطالعہ کیا ہوا تھا اس لیے کہ شیعوں کو خراب کیا جائے، لیکن شیعوں کو خراب کرتے کرتے جب شیعوں کے اماموں کو پڑھنا شروع کیا تو پھر پتہ چلا یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اہل بیت کرام تو بالکل ٹھیک ہے. اور پھر پڑھتے پڑھتے جناب سیدہ پر آیا. جناب سیدہ پر پہنچنے کے بعد خطبہ فدقیہ کو پڑھا. اور خطبہ فدقیہ، یہ خطبہ فدق ایسا ہے جو صرف ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ شاید یہ کہا جائے کہ جو پرانا ترین منبع ہے خطبہ فدق کا وہ اہل سنت کی کتاب، کیونکہ ہماری تو جو جتنی پرانی کتابیں تھیں ان کو جلا دیا گیا ہے. واقعی بڑے مظالم ڈھائے گئے ہیں، کیسے بچ گئے ہیں محبان اہل بیت، یہ معجزے سے کم نہیں ہے. واقعی ایسی تاریخ ہے ہماری. تو آج کے زمانے میں جو پرانا ترین نسخہ ہے خطبہ فدقیہ کا وہ ابن تیفور کی کتاب یا ابن ابی تیفور کی کتاب بلاغات النساء کا ہے. اور اگر یہ کوئی کہے کہ یہ شیعہ ہو گیا تھا اور یہ شیعوں کی کتاب ہے تو اس کے ثبوت کے طور پر کہ بھائی یہ شیعہ عالم دین کی کتاب نہیں ہے، اس کے ثبوت کے طور پر یہ ہم پیش کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر اس نے صدر اسلام کی خواتین کے خطبات لکھے ہیں، اور جناب سیدہ کائنات کا خطبہ بعد میں لکھا ہے، پہلے جناب عائشہ کا خطبہ لکھا ہے. اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کس مسئلے سے ان کا تعلق تھا. اور اس کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے خطبہ فدق کو پڑھا تو ایک جملہ ایسا تھا جو ہلا دینے والا تھا. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ 18 برس کی جوان بیٹی بیان کر رہی ہے. یہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ وہ بیان کر رہا ہے کہ جس نے اپنی ساری زندگی قرآن کی آیتوں کی روشنی میں گزاری ہے، وحی کی آوازیں سنتے سنتے گزاری ہے. اور پھر جب بیان کیا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی پریپریشن ہو، پہلے تیاری ہو کہ مجھے پہلے یہ پوائنٹ بیان کرنا ہے، پھر یہ پوائنٹ بیان کرنا ہے، پھر یہ پوائنٹ بیان کرنا ہے. جناب سیدہ کائنات گئی ہے، فی البدیع خطبہ بیان کیا ہے، حمد پروردگار سے بات کی ہے، اور حمد الہی کرتے کرتے رسول اکرم کی بعثت پر بات کی ہے. رسول اکرم کس زمانے میں مبعوث ہوئے ہیں اور تمہاری حالت کیا تھی، نبی اکرم نے کیسے انہیں تبدیل کیا، اور جب تبدیل کر دیا تو کس طریقے سے یتیموں کا خیال رکھا ہے، غریبوں کا خیال رکھا ہے، ہر ایک کا خیال رکھا ہے. اور جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہو گئی تو تم دوبارہ سے اپنے پرانے دین پر پلٹ گئے ہو. اور پھر اس کے بعد سامنے سے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم سے میں نے سنا تھا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ میری کوئی میراث نہیں ہوتی، سب صدقہ ہوتا ہے، تو اسی وقت فی البدیع سیدہ کائنات نے حدیث کے مقابلے پر قرآن پیش کیا اور یہ بتایا کہ میرے بابا نے بتایا تھا میرے جانے کے بعد بہت جھوٹی روایتیں کرنے والے پیدا ہوں گے، لیکن تم اس روایت کو ماننا کہ جو قرآن کے مطابق ہو، اور جو قرآن سے ہٹ کر ہو وہ میری روایت نہیں ہو سکتی، لہٰذا اسے دیوار پر دے مار. اس لیے مسلسل قرآن پیش کیا کہ پہچانو یہ روایت میرے بابا کی ہو نہیں سکتی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، ایک نبی دوسرے نبی کو اپنا وارث بنا رہا ہے. اس طرف بھی نبی اس طرف بھی نبی، دونوں وارث بن سکتے ہیں، تو میری طرف تو ایک نبی تھا، میں کیوں وارث نہیں بن سکتی؟ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم تاریخ سے دیکھیں، سوال کروں گا کہ حضور سرور کائنات، ان کے بابا بھی تھے، ان کی والدہ بھی تھی، ان کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ طاہرہ بھی تھی. جب ان کی بابا کا انتقال ہوا تو بابا کی میراث کے رسول کو ملی یا نہیں ملی؟ یہ بھی کتب اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ ملی. الاموال نام کی کتاب ہے، اس میں باقاعدہ میراث کے مسائل کو اور میراث کے تاریخی واقعات کو ذکر کیا ہے کہ جب پیغمبر کے بابا عبداللہ اس دنیا سے گئے تو جانے کے بعد ان کو میراث میں کیا کیا دے کر گئے؟ میراث میں ایک اونٹ، کچھ گوسفند اور درہم و دینار دے کر گئے. جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تو والدہ کی میراث بھی حضور کو ملی، اور اس میراث کے اندر ایک گھر ملا جس گھر میں جناب آمنہ سلام اللہ علیہا رہا کرتی تھی. پھر ان کی زوجہ جناب خدیجہ طاہرہ اس دنیا سے رخصت ہوئی، ان کی جتنی میراث تھی وہ بھی رسول اکرم کو ملی، جو
قبیلے بنی ہاشم کے گھر تھے، اس میں سے جو گھر جناب خدیجہ طاہرہ کا تھا وہ پیغمبر کو ملا. کہ یہ سمجھ نہیں آیا پیغمبر سب سے میراث لے سکتے ہیں، میراث دے کیوں نہیں سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ کیسے تبدیل ہو گیا؟ اور اچانک سے یہ مسئلہ ایسے تبدیل ہوا کہ جس کا ذکر نہ قرآن میں موجود ہے، نہ تاریخ میں موجود ہے، نہ حدیث میں موجود ہے. تو معلوم ہو گیا کہ مسئلہ روایت کا اور حدیث اور قرآن کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ اہل بیت سے ان کا حق چھینو اور ان کو چھین کر ضعیف اور کمزور کرو تاکہ دوسروں پر حکومت کر سکو. اور اس عالم دین نے پھر کتاب لکھی ہے بنور فاطمہ اہتدیت، کتاب کا نام یہی ہے، فاطمہ زہرا کے نور سے میں نے ہدایت پائی. اور اس کتاب کو اردو زبان میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، بنور فاطمہ اہتدیت. فارسی میں بھی ٹرانسلیشن ہوا، اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوا. ایکچوئل جو کتاب ہے وہ عربی زبان میں لکھی گئی. اور پھر اگر ہم اس تاریخ کو مزید آگے لے کر جائیں کہ فدق کا جو معاملہ ہے اور جناب سیدہ کا تو حق چھین لیا گیا، لیکن اس کے بعد جو آنے والے حکمران تھے جب ان کی حکومت بڑھنے لگی اور ضرورت پھر پیش نہیں آئی باغ فدق کی، تو پھر باغ فدق بعد میں اولاد سیدہ کو دے دیا گیا. سمجھ میں نہیں آیا اگر وہ حدیث صحیح تھی کہ میراث میں کچھ نہیں ملتا تو اولاد سیدہ کو دیا کیوں؟ اور اگر یہ صحیح حدیث نہیں تھی اور ملنا چاہیے تھا تو پھر اولاد سیدہ کو جب مل سکتا ہے تو سیدہ کو کیوں نہیں مل سکتا؟ اور عجیب و غریب تاریخ فدق کی، شروع کے خلفاء نے چھینا، بعد میں آنے والے نے دے دیا، پھر کسی نے ضرورت محسوس کی پھر چھین لیا، پھر کسی نے واپس کر دیا، پھر کسی کو ضرورت پیش آئی پھر چھین لیا، پھر کسی نے واپس کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا چھیننا اور آپ کا دینا بتا رہا ہے کہ اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو پیغمبر کے نام سے گھڑی گئی ہے، اس روایت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور پھر تیسرے خلیفہ نے آ کر تو یہ باغ فدق خود اپنے داماد مروان کے حوالے بھی کر دیا. تو اگر یہ ساری امت کا حق تھا تو ساری امت کو دینا چاہیے تھا، مروان کو ہی کیوں دے دیا گیا ہے؟ جب خلیفہ ثالث مروان کو دے سکتا ہے تو خلیفہ اول فاطمہ زہرا کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کا مطلب یہ کہ کہیں پر معاملات خراب ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ باغ فدق تو ایک چھوٹا سا کنواں تھا، ایک درخت تھا، کوئی اتنی بڑی جاگیر نہیں تھی، کوئی اتنا بڑا باغ نہیں تھا کہ جس کو زیادہ شیعوں نے بڑھا دیا ہے، جا کر دیکھیے گا کتابوں کو، ہماری کتابوں کے اندر نہیں بلکہ سبھی مکاتب فقہ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس کی کم سے کم آمدنی سالانہ کی 24,000 دینار تھے. دینار کس کو کہا جاتا ہے؟ سونے کے سکے کو. آج ایک سونے کے سکے کی ویلیو کیا ہے؟ میں تو دیکھ کر نہیں آیا ہوں لیکن اندازاً تقریباً کچھ لاکھوں کے قریب، لاکھ سے اوپر ہی ہوگی. تو اگر لاکھ یا 2 لاکھ ایک سونے کے سکے کی قیمت ہے، 24,000 سونے کے سکے سالانہ اس کی قیمت تھی. اور یہ کم سے کم ہے، جو بعض روایتوں کے اندر زیادہ بیان ہوئی ہے وہ کتنی ہے؟ 70,000 سونے کے سکے. اس کا مطلب یہ کہ اچھا خاصا خاندان چل سکتا تھا. اسی لیے سب سے پہلے جس چیز کو حاکم وقت نے دیکھا وہ اسی باغ کو دیکھا کہ اگر اس پر قبضہ کر لیا تو ہماری حکومت چل سکتی. اس لیے سب سے پہلے جاگیر سیدہ پر قبضہ کیا گیا. تو باغ فدق پر قبضہ تو کر لیا لیکن باغ پر قبضہ کرنے والے اور ہوتے ہیں اور دلوں پر حکومت کرنے والے اور ہوتے ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چھینے گا کون ہم سے مودت حسین کی، مومن کا دل ہے یہ کوئی باغ فدق نہیں. تو اس کام کرنے کے بعد ہمارے جو دلوں کے اندر اہل بیت کی محبت تھی اس میں بہت مزید اضافہ ہو گیا. اہل بیت کیا ہے آپ کا کردار. اور جناب سیدہ کائنات کی زندگی میں مجھے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا بتا دیجئے کہ جب سیدہ کائنات کے پاس کوئی سائل آیا ہو اور خالی ہاتھ چلا گیا.
کوئی ایک واقعہ، اتنی زندگی گزاری ہے، کوئی ایک واقعہ بتا دیجیے. لیکن آپ کو جب بھی واقعہ ملے گا یہ ہے کہ خود بھوکے رہے ہیں لیکن سائل کو کھلایا. اللہ اکبر. کسی نے کیا خوب کہا تھا، کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی. توجہ رکھیے گا اس چراغ کے لفظ پر. کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی. پیغمبر کا نام استعمال کر کے پیغمبر ہی کے دین کو برباد کر دیا. بڑا ظلم ڈھایا ہے انہوں نے سیدہ کائنات پر. سیدہ کائنات نے کبھی بھی کچھ کسی سے نہیں مانگا، اور جب کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے ہمیشہ عطا کیا گیا. کیا وجہ ہے کہ ایک باغ فدق ایسا تھا کہ جس کو مانگنے کے لیے بھی دربار تک گئی. اس کا مطلب یہ کہ حق بنتا تھا سیدہ کائنات کا. ساتھ سرکار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے. ساتھ سرکار بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے تشریف لے گئے. وہیں پر ہی کسی سے سواری لی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور مکہ معظمہ کی طرف جانے لگے. راستے میں ایک چور آ گیا، اور چور بھی ایسا کہ جیسے ہمارے یہیں سے کہیں تربیت حاصل کر کے گیا ہوا، کہ بڑے طریقے سے اس نے بات کی. کہنے لگا ساتھ سرکار سے کہ یہ جس گھوڑے پر آپ سوار ہیں یہ تو میرا گھوڑا ہے. اب سرکار تو پیسے دے کر آئے تھے، خرید کر آئے تھے، لیکن ہو سکتا ہے کہ جس سے خریدا ہو اس نے کسی اور سے چوری کیا ہو. جیسے اس نے آ کر کہا کہ یہ تو میرا گھوڑا ہے، بالکل ویسے ہی لگتا ہے. آپ نے کہاں سے؟ آپ کو ہاں وہیں پر میں نے چھوڑا تھا، وہیں سے آپ نے خریدا ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، مجھے واپس کر دیجیے. سرکار نے ایک لمحہ نہیں لگایا، کہا کہ اگر تو کہتا ہے تیرا گھوڑا ہے تو لے جا. جب وہ گھوڑا لے جانے لگا تو سرکار نے اس گھوڑے سے زین اپنی اتار لی. کہا کہ زین کیوں اتار لی ہے؟ زین کے ساتھ تھا گھوڑا. سرکار شاہ فرماتے ہیں مجھے اتنا یقین ہے زین میری ہی ہے. یہ زین میں خود ہی لے کر آیا تھا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تیری گھوڑے کے حوالے سے بات ٹھیک ہو، لیکن زین تو میری ہے. اگر ساتویں امام اولاد سیدہ میں ہونے کے باوجود کوئی ایسے گھوڑے کا سوال کرے جس کے بارے میں شک بھی ہو کہ شاید یہ اس کا ہو سکتا ہے، تو اولاد سیدہ ایک لمحہ نہیں لگاتی اور دے دیتی ہے. اگر سیدہ کائنات کو ذرہ برابر بھی احتمال ہوتا کہ حضور نے یہی فرمایا تھا اور یہ اس کا حق ہو سکتا ہے، سیدہ ایک لمحہ نہیں لگاتی، باغ فدق دے دیتی. سیدہ کائنات کا بار بار اصرار کرنا کہ یہ میری جاگیر ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری ملکیت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ سیدہ کائنات کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا. اور ہمارے یہاں اس مسئلے کو تھوڑا سا میراث کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کہ سیدہ کائنات کو میراث ملی نہیں ملی، میراث صدقہ ہوتی ہے اور صدقے میں تقسیم ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہے جو حتیٰ دیگر مکاتبی فقہ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ باغ فدق میراث سیدہ کا نام ہی نہیں ہے. تو پھر مسئلہ ختم ہو گیا. آپ بھی کہتے ہیں میراث سیدہ نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں میراث سیدہ نہیں ہے. جی ہم بھی یہ کہتے ہیں میراث سیدہ نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ جب خیبر کا واقعہ پیش آیا تھا تو خود یہودیوں نے آ کر باغ فدق حضور کے حوالے کیا کہ آپ اس کے مالک بن جائیے، ہم جنگ سے ڈر گئے ہیں، خوفزدہ ہو گئے ہیں، یہ باغات آپ کے ہیں، یہ آپ کی سپورٹ ہے. جیسے ہی حضور کے پاس آئے قرآن کی آیت آئی، جتنے باغات اور جتنی زمینیں بغیر لڑے حضور کو مل جائے وہ ساری حضور کی ہوتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے اصطلاحی زبان میں مال فی یا انفال بھی کہا جاتا ہے. اس کے مسائل خود سورہ انفال کے اندر بیان ہوئے ہیں. یہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے مل گیا ہے اور ویسے بغیر جنگ کی آپ کو حاصل ہو گیا، کسی اور مسلمان کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، وہ سب آپ کا مال ہے. آ گیا رسول کی ملکیت میں باغ فدق. پھر دوسری آیت نازل ہوئی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قربا کو ان کا حق دے دو. علامہ سیوطی نے در المنصور کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَعْتَاهَا فاطمہ فدقہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے اپنی لاڈلی بیٹی سیدہ کائنات کو بلایا جو ان کے قربا میں سب سے پہلے آتی تھی. اپنی بیٹی کو قریب بلایا، فرمایا
اے بیٹی یہ باغ جو اب تک میرا باغ تھا میں تیری ملکیت میں دیتا ہوں، اور اس کے اوپر سند لکھوائی گئی ہے جو سند بعد میں جا کر پھاڑی گئی۔ یہ سند حضور نے دی تھی ملکیت جناب سیدہ کے لیے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ باغ فدق میراث سیدہ کا نام نہیں ہے، بلکہ باغ فدق ملکیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ مل کے ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ جناب سیدہ کائنات کی جو حق ہیں اور ان کی مظلومیت ہے وہ خود اتنا بڑا موضوع ہے، جب بات شروع ہوتی ہے تو بات بہت دور تک چلے جاتی ہے، ورنہ ہم ابھی اس موضوع پر تھے کہ سیدہ کائنات، ان کے القابات چھٹے سرکار نے بیان کی کہ 9 ہیں۔ جناب سیدہ کائنات کی جو محبت ہے ایسی ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے انسان کی۔ خود یہی دنیاوی زندگی سیدہ کائنات کے نام پر کوئی بھی کام کیجیے، جس طریقے سے ہم امام حسین کا جب غم سنتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آنسو جاری ہو، فاطمہ کا جب غم سنیں تو اس سے زیادہ کوشش کیجیے، جتنے قطرے نکلتے ہیں اتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ کوئی بھی کام جناب سیدہ کائنات کے نام سے کیا جائے بہت جلدی اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اب میں نے کوئی وہ کیلکولیشن تو نہیں رکھی، لیکن اپنے بچوں کو سادہ انداز میں بیان کرنے کے لیے کہ عام جتنے ولی ہیں، عام جتنے اصحاب ہیں، عام جتنے امامزادے ہیں، جب ان کا واسطہ اختیار کیا جاتا ہے تو جتنی دعا قبول ہوتی ہے اس سے 10 گنا زیادہ دعا اس وقت جلدی قبول ہوتی ہے جب 14 کا واسطہ دیا جاتا ہے، اور 14 کے واسطے میں بھی 10 گنا زیادہ دعا اس وقت جلدی قبول ہوتی ہے جب فاطمہ زہرا کا واسطہ دیا جاتا ہے۔ ہر ایک نے سیدہ کو ماں کہہ کر مخاطب کیا ہے، باپ بھی ہو تو کہتا ہے ام ابیہا، اور بیٹے بھی ہوں تو کہتے ہیں ام الائمہ، ام الحسن والحسین، ام السبتین، حتیٰ بی بی کا ایک لقب ہے ام الاسماء۔ جب میں نے پہلی مرتبہ یہ لقب سنا ام الاسماء تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کوئی شاید بی بی کی اسماء نام کی بھی بیٹی ہوں گی، کہ اسماء کی والدہ، اسماء کی ماں۔ تو ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی کہ سیدہ کائنات کی کیا کوئی صاحبزادی ہے کہ جن کا نام اسماء ہے؟ بعد میں یہ راز کھلا کہ روایت کا جملہ یہ موجود ہے کہ اسماء سے مراد کوئی بیٹی نہیں ہے، بلکہ اسماء خود معنی رکھتا ہے، یعنی کچھ پاک نام کہ جن کی ماں ہے فاطمہ، اور وہ اسماء کون ہے؟ خود اہل بیت نے بیان کیا، نحن اسماء اللہ، ہم اللہ کے پاک نام ہیں، اور ہماری جدہ فاطمہ وہ ہے جو ام الاسماء ہے، یعنی ہمارے پاک ناموں کی ماں ہے۔ والا سلام در کیول میں حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور باوزہ بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل سیدہ کائنات کی محبت میں واقعاً عجیب تاثیر ہے، ان کے نام میں عجیب تاثیر ہے، بہت جلدی دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ کبھی کوئی حاجت پیش آئے تسبیح حضرت فاطمہ زہرا نکالیے، اس سے حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ خود ہمارا یہ ذاتی واقعہ ہے، جب ہم بہت چھوٹے تھے سعودی عرب گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، جب عمرے سے واپس آ رہے تھے پورا گھر بار سب ساتھ تھا، تو ایئرپورٹ پر کسی وجہ سے ہماری فلائٹ رک گئی اور بڑے مسائل پیدا ہوئے ہمارے لیے، اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ایجنٹ کی وجہ سے خراب ہوئی، اور کچھ چیزیں ہمارے فلائٹ کی وجہ سے مسائل پیش آئے اور ہم وہاں سے ایگزٹ نہیں کر پا رہے تھے، اور وہی جو رات تھی اسی رات کی صبح میں وہ فلائٹ چلنے والی تھی۔ ہمارے والد صاحب نے سارے بچوں کو جمع کیا اور کہا کہ یہ تسبیح پڑھو، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ پروردگار تو رحمت نازل فرما حضرت زہرا پر، ان کے والد بزرگوار پر، ان کے شوہر نامدار پر، اور ان کی پاک اولاد پر،
اور اس خاص راز کے اوپر جو تو نے سینہ سیدہ میں ودیعت کیا ہوا بطور امانت سیدہ کے وجود میں موجود ہے، اتنی تعداد میں رحمت نازل فرما کہ جس کا احاطہ صرف تیرا علم کر سکتا. تیرا علم لامحدود ہے، یہ صلوات بھی لامحدود. ملا علی معصومی نے یہ نسخہ بیان کیا ہے، اور اس کے بعد بڑا مجرب یہ نسخہ ہے. بہت سارے علماء، بڑے مومنین نے مشکل حالات کے اندر استعمال کیا ہے اور ہر ایک کا مسئلہ حل ہوا ہے. ملا علی معصومی کہتے ہیں کہ اس صلوات کو 135 مرتبہ پڑھیں. اس لیے 135 مرتبہ کیونکہ فاطمہ کا عدد ہی 135 ہے. اور پھر آگے علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر مسئلہ اتنا سنگین ہو کہ زندگی اور موت کا معاملہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا شدید، جان جانے والی ہے، بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اولاد کی ولادت ہونے والی ہے، معاملات خراب ہو رہے ہیں، جان جانے والی ہے، ماں کی جان جانے والی ہے، جہاں پر زندگی اور موت کا، کینسر کے خدا نخواستہ مریض ہو، زندگی اور موت کا معاملہ ہو، وہاں پر 135 مرتبہ نہیں، پھر 530 مرتبہ پڑھنے کی بھی اجازت ہے. 530 مرتبہ پڑھا جائے. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ فاطمہ کو جب آخر میں فاطمتو کر کے لکھتے ہیں، آخر میں تا کے ساتھ لکھتے ہیں، تو اس کا عدد بنتا ہے 530. اس لیے 530 مرتبہ پڑھیں تو وہ بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. اور یہ جو نسخہ ہے یہ حتیٰ غیر شیعہ افراد کو بھی دیا ہے، انہوں نے بھی فائدہ اٹھایا ہے. اور فائدہ اٹھانے کے بعد بعض ایسے تھے کہ جو پھر شیعہ ہو گئے، بعض ایسے تھے کہ کم از کم محبت فاطمہ پر آ گئے. عزت عظمت سیدہ بلند صلوات. ایک کتاب لکھی ہے ایک اہل سنت عالم دین ہے، شبلنجی شافعی، مصر سے ان کا تعلق ہے. کہتے ہیں کتاب کے مقدمے کے اندر کہتے ہیں کہ میری زندگی کا جیسے جیسے عرصہ بڑھتا رہا ویسے ویسے میری آنکھیں کمزور ہونے لگی، آنکھوں کا نور جانے لگا، اندھیرا چھا گیا، بالکل نابینا اور بالکل اندھا ہو گیا. اب عالم دین ہے، اس کے لیے تو کتاب پڑھنا ہی سب سے بڑا سرمایہ ہے، کتابیں نہیں پڑھ سکتے تھے. کہتے ہیں میں بہت سارے طبیبوں کے پاس گیا، بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گیا، کہیں سے مجھے کوئی علاج نہیں ملا. یہاں تک کہ خود مصر کے اندر قاہرہ میں ایک امام زادی مدفون ہے. جس طریقے سے شہر قم کے اندر جناب بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا روزہ ہے، تو قاہرہ میں ایک امام زادی ہیں جن کا نام ہے جناب نفیسہ خاتون. یہ ہمارے دوسرے سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے. کہتے ہیں کہ میں گیا اس امام زادی کے روزے پر، اس اہل بیت کے گھرانے کی خاتون کے روزے پر، اور میں نے جا کر یہ نیت کی. میں نے کہا کہ میں آپ کا وسیلہ، آپ کا واسطہ خدا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. صوفی مسلک کے اہل سنت عالم دین تھے، لہٰذا ان کے یہاں کوئی وسیلے کا مسئلہ نہیں ہے. گئے اور انہوں نے بی بی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ کے صدقے میں، آپ کے گھرانے کے صدقے میں میری بینائی لوٹ آئی تو میں ضرور آپ کے لیے ایک کتاب لکھوں گا. ابھی تو کتاب پڑھنے سے محروم ہے، کتاب لکھنے کی بات کر رہے ہیں کہ میں کتاب لکھوں گا. یہ انہوں نے وعدہ کر لیا، یہ انہوں نے عہد کر لیا جناب نفیسہ خاتون کے روزے پر آ کر، میں اہل بیت کے لیے کتاب لکھوں گا. کہتے ہیں کہ کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ مجھے تھوڑا تھوڑا دکھنے لگا، اور پھر ایسے میری بینائی لوٹی کہ جیسے علی کے لیے سورج لوٹا تھا. کہتے ہیں میری بینائی پوری مکمل طور پر لوٹ آئی، بالکل دیکھنے کے قابل ہو گیا. میں اب فریضہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں کتاب لکھوں گا. کتاب لکھی اہل بیت کے نام پر، اور اس کتاب کا نام ہی رکھا نور الابصار، آنکھوں کا نور، فی مناقب آل بیت المختار. آل بیت رسول کے مناقب اور فضائل کے اندر یہ میں نے کتاب لکھی ہے، نور الابصار کے نام سے کتاب لکھی. اور اس کتاب کے اندر انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے،
کچھ امام زادوں کا ذکر کیا ہے اور حتیٰ خلفاء کا بھی ذکر کیا. یہ سارے واقعے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو نام سیدہ سے کرامات پانے کے بعد مکمل طور پر مکتب سیدہ پر آ جاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو مکتب سیدہ پر اگر نہیں بھی آتے ہیں تو کم از کم مکتب سیدہ والوں پر گالیاں نہیں بکتے، اور مکتب سیدہ والوں کے لیے زبان درازی نہیں کرتے. محبت جناب سیدہ ان کے دل میں پیدا ہو جاتی. اگر محبت بھی پیدا ہو گئی، ابھی یہ مکتب سیدہ پر نہیں آئے ہیں، محبت پر آ گئے ہیں، ان کی نسلیں آئیں گی، وہ محبت سے گزر کر مکتب تک بھی پہنچ جائیں گی. اور یہ بھی جو میں نے جملہ کہا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن میرا ساتھ دیجیے گا. 10ویں سرکار حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں بہت واقعہ مختصر کر رہا ہوں اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے. متوکل عباسی کا زمانہ تھا، ظالم ترین حکمران تھا، جس کو بھی اپنے دربار میں بلاتا تھا اس کو ڈر رہتا تھا کہ مجھے دربار میں بلایا لہٰذا مار ہی ڈالے گا. ایک عیسائی کو اس نے دربار میں طلب کیا. جب وہ عیسائی آنے لگا تو اس کے دل میں وہی وہم آنے لگا، خیال آنے لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں متوکل کے دربار میں آؤں اور میری زندگی کا آخری دن ہو، اس لیے میں کوئی ایسا کام کر کے جاتا ہوں تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میرا کام ٹھیک رہے گا. اچانک خیال آیا کہ کیوں نہ رسول کی آل کے لیے میں کوئی کام کروں، اور اس کو پتا تھا کہ اس زمانے میں امام علی النقی آل رسول میں سے ہیں، ان کا گھر سامنے موجود ہے. گھر میں پہنچے اور گھر میں جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کچھ ہدیہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، یہ آپ قبول فرمائیے. مولا نے جو خادم کے ذریعے بھیجایا گیا تھا وہ قبول کر لیا. یہ گیا دربار میں گیا تو بالکل آرام سے ملاقات ہوئی، بہت اچھے انداز میں بات چیت ہوئی، اور یہ صحیح سالم وہاں سے باہر آ گیا. باہر آنے کے بعد پھر مولا کی خدمت میں حاضر ہوا. مولا کی خدمت میں حاضر ہونے کے بعد کہا کہ مولا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ ہدیہ کیوں پیش کیا تھا؟ مولا نے فرمایا ہمیں معلوم ہے. تو اپنی جان کی حفاظت چاہتا تھا اور ہم پر کچھ خرچ کر کے متوکل کے دربار میں پہنچا جاتا تھا تاکہ تیری جان محفوظ ہو جائے ہمارے صدقے سے. تو کہا کہ بالکل ہمارا یہ ارادہ تھا. امام نے فرمایا جان تیری محفوظ ہو گئی ہے، اب تو ہمارے مکتب پر آ سکتا ہے، تم ہمارے مکتب پر آ جا. کہتا ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم آپ کے مکتب پر آئیں یا نہ آئیں، لیکن مجھے آپ سے عقیدت بہت ہے، میں آپ سے محبت بہت رکھتا ہوں. جو ساتھ میں خادم موجود تھا اس کو جلال آ گیا. کہتا ہے تو حق دیکھ رہا ہے پھر بھی حق پر نہیں مانتا. امام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ ابھی ہماری محبت تک آیا ہے، اس کی جو اولاد آئے گی وہ ہماری مکتب تک آ جائے گی. مل کر ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آلہ. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ مکتب کو بھی فوراً سے قبول کر لیں، کچھ کو کچھ وقت لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ بعد میں آنے والی نسلیں، رشتہ دار، پھر آہستہ آہستہ یہ مکتب تک پہنچتے ہیں. سفر ہوتا ہے، طولانی سفر ہوتا ہے، لیکن سیدہ کائنات کی محبت اس دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے. روایت کا جملہ یہ ہے کہ پہلا سوال جو مرنے والے سے کیا جائے گا وہ ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں کیا جائے گا. یہ ساری اہل بیت کی بات ہو گئی. سوال کیا جائے گا علی سے محبت کرتے تھے، حسن مجتبیٰ سے، امام حسین سے، سب سے محبت کرتے تھے، سوال ہو. لیکن نہیں، سیدہ کائنات کی محبت جدا ہے، 12 کی محبت جدا ہے. نبی اکرم کی میں وہ روایت اب بیان کر رہا ہوں کہ جو تمام مکاتب فقہ کے اندر متفقن علیہ ہے. نبی نے سلمان فارسی کو بلا کر فرمایا یا سلمان من احب فاطمہ فہو فی الجنت معی. جو سیدہ کائنات سے محبت کرنے والا ہوگا وہ صرف جنت میں نہیں جائے گا بلکہ جنت کے اس درجے میں جائے گا جہاں پر میں موجود ہوں گا. ومن ابغضها، اور جو سیدہ کائنات سے دشمنی رکھنے والا ہوگا فہو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا. پھر آگے فرمایا یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی 100 موت. سیدہ کائنات کی محبت انسان کو 100 مقامات پر کام آئے گی. ایسر ذالک المواطن،
جن 100 بڑے بڑے مقامات میں سے جو نچلے اور آسان مقامات ہیں وہ یہ ہے کہ موت کے وقت سیدہ کی محبت کام آئے گی، قبر کے وقت سیدہ کی محبت کام آئے گی، میزان کے وقت کام آئے گی، حساب و کتاب کے وقت کام آئے گی، پل صراط کے وقت کام آئے گی، محشر کے وقت کام آئے گی۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، جو ان کے راستے پر چلنے والا ہوتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ موت اس کو تکلیف دینے کے لیے آئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ موت جیسی کوئی لذیذ نعمت نہیں ہے۔ جیسے لذیذ ترین کھانے ہوتے ہیں، کھا کر انسان لذت محسوس کرتا ہے، لباس دیکھ کے لذت محسوس کرتا ہے، اچھا منظر دیکھ کے لذت محسوس کرتا ہے، کہ موت جب روح ملک الموت قریب آئے گا انسان لذت محسوس کرے گا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ کائنات کی محبت دنیا میں بھی فائدہ پہنچانے والی ہے، آخرت میں بھی پہنچانے والی ہے۔ بس عزیزو، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ اے بی بی تو کتنی مظلومہ ہے، کتنے فضائل آپ کے تھے، مبارکہ آپ ہیں، طاہرہ آپ ہیں، زکیہ آپ ہیں، رضیہ آپ ہیں، مرضیہ آپ ہیں، مگر امت نے کسی لقب کا کوئی خیال نہ کیا، در سیدہ پر آنکھ لے کر آ گئے۔ عزادارو، دربار میں سیدہ کو جانا پڑا، یہ واقعاً کوئی چھوٹی مصیبت نہیں ہے۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں، خدا نہ کرے کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے، جاگیر کا، باغ کا، کسی بھی چیز کا مسئلہ پیش آ جائے کہ گھر کی میری عورت کو عدالت میں جانا پڑے، مجھ جیسے کے لیے برداشت کرنا سخت ہوتا ہے، علی جیسے غیرت مند کے لیے مصیبت یہ ہے۔ ہاں زادارو، جتنے مصائب مدینہ کے اندر سیدہ کائنات نے جھیلے ہیں، سارے مصائب پھر کربلا میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک شخص آیا چھٹے سرکار کی خدمت میں، کہنے لگا کہ مولا یہ بتائیے سب سے زیادہ بڑی مصیبت کا دن آپ کے لیے کون سا ہے؟ فرمانے لگے کہ لا کیوم محنتنا بکربلا، کربلا جیسی مصیبت کا دن کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر آگے فرمایا وَإِن كَانَ إِحْرَاقُ الْبَابِ عَلَى فَاطِمَةَ وَعَلِي وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَزَيْنَبَ وَفِزَّةَ، ہاں کربلا سے زیادہ بڑی مصیبت کا کوئی دن نہیں ہے، لیکن ہاں در سیدہ کو جلایا جانا یہ مصیبت کا آغاز ہے۔ اگر وہ مصیبت نہ ہوتی تو کربلا کی مصیبت نہ آتی، اگر وہاں کوئی ظلم کرنے والا نہ ہوتا تو کربلا میں کوئی شمر نہ آتا۔ میں اگر اس جملے کو اور زیادہ پھیلاؤں تو کیا جملہ بنے گا؟ جملہ یہ بنے گا، اے سیدہ اگر مدینہ میں آپ کا دروازہ نہ جلایا گیا ہوتا تو کوئی زینب کے خیموں کو نہ جلاتا، اے بی بی اگر مدینہ میں آپ کے محسن کو شہید نہ کیا ہوتا تو کوئی حالی اصغر کو شہید نہ کرتا، اور اے سیدہ کائنات اگر کسی نے آپ کو دربار میں نہ بلایا ہوتا تو کوئی ثانیہ زہرا کو دربار میں نہ بلاتا، لیکن آپ دربار میں گئی تھی تو صحابی کے دربار میں گئی تھی، لیکن آپ کی بیٹی جب دربار میں جائے گی بے مقلا و چادر شرابی کے دربار میں جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، رونے میں شرم نہیں کیجیے گا، حسن حسین کی ماں کا پرزہ ہے۔ اپنا کوئی عزیز ہوتا ہے انسان جی بھر کے روتا ہے، یہ میرا عزیز نہیں، یہ ہم سب کی ماں فاطمہ زہرا کا غم ہے، اور صرف 2 ہی تو راتیں رہ گئی ہمارے پاس غم کو منانے کے لیے، ایک آج کی رات ہے، ایک کل کی رات ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے ایک شب عاشور ہے، ایک شام غریبہ۔ اجرکم علی اللہ، ایک جملہ سنیں گے، ہر مصیبت جو مدینہ میں ہوئی وہ کربلا میں بھی ہمیں نظر آئی۔ اگر مدینہ کے اندر علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، کربلا کے بھی علی کی گردن میں رسی باندھی گئی، لیکن اگر سن سکے تو سنیے گا، ایک فرق ایسا ہے جو کربلا میں ہمیں نظر نہیں آیا لیکن مدینہ میں ہمیں نظر آیا۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو مدینہ میں تھی کربلا میں نہیں تھی؟ وہ مصیبت یہ تھی، امام دیکھ رہا تھا زوجہ کو مارا جا۔ اجرکم اللہ، تاریخ کربلا میں ہمیں ملتا ہے
حسین نے پشت خیمہ پہ خندق کھودی تھی، آگ لگائی تھی، کوئی میری مستور پر حملہ نہ کرے۔ خیموں کو اس طریقے سے مرتب کیا تھا، آگے آگے عباس کا خیمہ ہو، علی اکبر کا خیمہ ہو، کوئی بیویوں کی طرف دست درازی نہ کرے۔ اور آخری موقع جب آقا حسین شہادت کے لیے گئے، لڑتے جاتے تھے، مڑ مڑ کر دیکھتے جاتے تھے، کوئی میری مستور کے خیمے کی طرف آگے نہ بڑھے۔ یہاں تک کہ وقت آخر آیا، میرا مولا نشیب کی طرف گیا، شمر کا خنجر آیا، کسی نے آواز بلند کی، جاؤ خیموں پر حملہ کرو۔ آقا کی بند آنکھ ایک مرتبہ کھلی، کہنے لگے اگر تم غیرت مند ہو یہاں مرد زندہ ہے، جب تک میرا مقابلہ نہیں کر سکتے میری خواتین کی طرف آگے نہ بڑھنا۔ پہلے سر حسین کو ذبح کیا گیا، پھر زینب کبریٰ کی چادریں چیری گئی، لیکن ہائے مدینہ، شیر خدا سامنے ہے، فاتح خیبر و خندق سامنے ہے، اللہ کی غیرت سامنے ہے، اللہ کے حجاب پر ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، علی جیسا غیرت مند کیسے برداشت کرے؟ امام صادق سے کسی نے مدینہ میں سوال کیا تو مولا یہ بتائیے انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا وقت کیا ہوتا ہے؟ مولا نے رو کر فرمایا سب سے بڑی مصیبت غیرت مند انسان کے لیے یہ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی زوجہ ہو اور نامحرم اس پر ہاتھ اٹھا۔ مجھے معاف کیجئے گا سادات کرام، میں نے کچھ سخت جملے پڑھ دیے، لیکن انہیں یہاں کا تقاضا ہے، بیوی کے ان مصیبتوں کو بیان کرنا ضروری ہے۔ بس عزیزدارو، میں نے آپ کی مصیبتیں کم کی۔ اے سیدہ کائنات، آپ کا جنازہ تیار ہوا، جنازہ چلا اپنے مقتل کی طرف، اپنے قتل گاہ کی طرف، اپنے مدفن کی طرف۔ ایک مرتبہ علی مرتضیٰ نے سپرد لحد کرنے کی کوشش کی، آپ نے بھی اگر قبرستان میں اپنے کسی عزیز کا جنازہ دفنایا ہو تو آپ کو یاد آئے گا، کوئی اوپر سے جنازہ دیتا ہے، کوئی نیچے سے جنازہ لیتا ہے۔ علی اتنا غریب ہے، حسن و حسین اتنے چھوٹے ہیں، علی جنازہ دے تو رہا ہے، کوئی لینے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ نہج البلاغہ کا مجھے وہ خطبہ یاد آیا، میرے مولا نے فرمایا قبر زہرا کو تیار کرتے کرتے، سپرد زہرا کرتے کرتے فرمانے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایسا لگتا ہے رسول خدا کے ہاتھ برآمد ہوئے، رسول کو دیکھ لیا، سلام کیا، پھر فرمانے لگے انی وعن ابنتک، میں اپنے لیے بھی سلام کر رہا ہوں، میں آپ کی بیٹی کی جانب سے بھی سلام کر رہا ہوں۔ پھر آگے فرمانے لگے لقد استرجعت الودیعہ، میں امانت لوٹانے کے لیے آ گیا۔ لیکن یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے آپ جب بھی مجھے کوئی امانت دیتے تھے میں صحیح سالم لوٹایا کرتا تھا، مکے میں سبھی کی امانتیں میں نے لوٹائی تھی، لیکن یا رسول اللہ ایک امانت ایسی ہے جو مجھ سے ٹوٹ گئی، یہ امانت ایسی جو مجھ سے چھین لی گئی، اسے آپ کی امت نے مسل دیا، آپ کی امت نے کچل دیا۔ یا رسول اللہ، یہ میں نحیف سی امانت آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ میں نے تو سیدہ کے زخموں کو صحیح طرح سے نہ دیکھا، سیدہ چھپاتے رہی، لیکن آپ باپ ہیں، بیٹی باپ کے سامنے ہر مرض بتاتی ہے، ہر درد بتاتی ہے۔ آپ اپنی بیٹی سے سوال کیجئے گا، فاحفظ السؤال، آپ سوال کیجئے گا، بیٹی بتائے گی بابا تیرے جانے کے بعد مجھ پر کیسے مظالم ڈھائے گئے۔ اگر سن سکے تو آخری جملہ میں پیش کر داؤ، اے سیدہ کائنات، آج جب قبر میں آئے تو اپنے بابا سے اپنے مصائب کو بیان کیا، مجھے شام کے زندان میں آپ کی پوتی بھی نظر آئی، جس نے قبر میں جانے سے پہلے اپنے بابا کو اپنے مصائب بتائے۔ جب بابا کا سر تشت میں آیا
کہنے لگی بابا تجھے معلوم ہے مجھے یتیم کر دیا، مجھے تماچے مارے، میرے گوشوارے چھینے، میرا دامن جل گیا، مجھے کنیزی میں طلب کیا، بابا تیرے جانے کے بعد بڑی مصیبتیں آئی۔ پھر ایک مرتبہ دیکھ کر سوال کرتی بابا یہ بتا تجھے پانی ملا تھا یا تجھے پیاسا ہی سوا کر دیا؟ کس میں اتنی مجال تھی تیری گردن کی رگوں کو کاٹتا؟ یہ کہتے کہتے یہ بچی بھی باپ سے جا الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوئے نے رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ہماری اس مجلس سے ہمارے زمانے کے امام کے دل کو راضی اور خوشنود فرما، پالنے والے مجلس اعضاء میں آنے والے تمام مومنین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت سے مشرف فرما، چار معصومین کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع کے مسمار مزارات کی تعمیر نو کے اسباب جلد از جلد پیدا فرما، ہمیں قبر سیدہ پر صاحبہ دیکھنا نصیب فرما، پالنے والے بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا جو لا علاج مریض ہیں پروردگار انہیں بطور خاص شفاء کامل عاجلہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو اولاد صالحہ نصیب فرما، صاحبان اولاد کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اس عزا خانے اور مسجد کی اور تمام عزا خانہ اور مسجد کی حفاظت فرما، پالنے والے اس کی حفاظت کرنے والوں کی نیک توفیقات خیر میں اضافہ فرما، پالنے والے اس ذکر کو کہ جو ایام فاطمیہ کی نسبت سے ہم نے شروع کیا ہے پروردگار اس میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس محبت کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن اور اہل بیت کے دامن سے ہمیشہ متمسک رہنے کی توفیق عطا فرما، اور تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔